नाज़रीन, बात होगी हुकूमत ने खुफिया इदारे को फ़ोन कॉल्स और पैगामात इंटरसेप्ट करने की बाकायदा तौर पर SRO के ज़रिए इजाज़त दे दी है। और हुकूमत का कहना यह है कि कॉल रिकॉर्ड्स करने या फिर सुनने के अमल के लिए खुफिया इदारे की जानिब से जो अफसर नामजद किए जाएंगे वो ग्रेड 18 से कम के नहीं होंगे। लेकिन ये मामला जो है उस पर ऑब्वियसली अपोजिशन जो है वो अपना रद्द-ए-अमल ज़रूर दे रही है और इस पर हर पाकिस्तानी भी परेशान ज़रूर नज़र आ रहा है कि जो हमारी प्राइवेसी है, चाहे वो कॉल्स हमारी हो या हमारे इवन डिजिटल प्राइवेसी हो हमारे घर की प्राइवेसी हो, उसको कैसे इंट्रूजन उसमें या उसमें इंटरवीन करने के लिए या उसको ब्रीच करने की इजाज़त हुकूमत पाकिस्तान दे सकती है। गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में माहिर कानून एजाज एहसन साहब। एजाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एजाज साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। एजाज साहब, मैंने जिस तरह से ये बताया कि SRO के ज़रिए आज हुकूमत पाकिस्तान ने ये बाकायदा तौर पे खुफिया इदारे को ये इजाज़त दे दी है कि वो फ़ोन कॉल्स और पैगामात को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। आपको याद होगा माजी में इमरान खान साहब ज़बानी कलामी तो कहते थे कि एजेंसीज कॉल्स टैप कर रही हैं और कॉल्स रिकॉर्ड कर रही हैं। बाकायदा तौर पे हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये इजाज़त देना सर इनडिस्क्रिमिनेट पावर ऑफ सर्विलेंस की, ये क्या कर सकते हैं? ये असल में तो इसमें कुछ ग्राउंड्स पे कर सकते हैं और वो ग्राउंड और एक प्रोसेस है लॉ के तहत। प्रोसेस जो है उसके तहत एक मिनिस्टर पहले सेटिस्फाइड हो, फिर वो मिनिस्ट्रियल कमेटी में जाए और फिर वो जज के पास जाए हाई कोर्ट के, और जज हाई कोर्ट इन दो रिपोर्ट्स बल्कि को सामने रख के for the purpose of safeguarding the security of the country, and वो specific calls या specific persons की वो इजाज़त दे सकते हैं। अब इजाज़त है, इसमें मिल सकती है, बट ब्लैंकेट इजाज़त नहीं हो सकती किसी को। देयर इज नो लाइसेंस टू किल, जिस तरह वो जेम्स बॉन्ड होता था, उसका लाइसेंस था 007, उसको कोई बनाया हुआ। इट वॉज द लाइसेंस टू किल, कि आप किसी को मार दें। देयर इज नो जनरल पावर दैट कैन बी गिवन टू एनी इंडिविजुअल or body of individuals to record in their own whim and in their own to their own satisfaction anybody's call. The people's call, the general phone calls जो लोग करते हैं, जो आम मैं कर रहा हूँ आप करें, ये प्रोटेक्टेड है। There is the Article 14 of the Constitution which makes it a fundamental right, privacy. Right to privacy. अब ये लेकिन जब कोई ऐसा मामला हो कि आपको ये महसूस हो कि ये आपने एक शख्स की कॉल्स को मॉनिटर करना आपके लिए ज़रूरी है फॉर द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, तो फिर वो एक मिनिस्टर इनिशिएट करेगा, एक कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स में जाएगा और जज के पास जाएगा, और उसके बाद आप स्पेसिफिक कॉल्स, आप कहेंगे कि वो बंदा जब भी इम्तियाज़ अली को फ़ोन करता है, दैट कॉल यू कैन मॉनिटर। वो जब भी इम्तियाज़ अली से बात करें कि इम्तियाज़ अली एंड ही आर टू सस्पेक्ट्स, दिस कॉल यू कैन मॉनिटर, और उसके लिए ये इजाज़त लेना पड़ेगी। सो जुडिशियल सैंक्शन के बगैर एजाज साहब ये नहीं किया जा सकता है, और अगर ये करेंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। जी बिल्कुल खिलाफ है, ये नहीं किया जा सकता। बल्कि मैं आपको बताऊं, एक ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का 2 जुलाई 2007 का, 13 जजेस का यूनानिमस फैसला है। उन्होंने
آرڈر دیا ہے ڈائریکٹ ڈائریکشن ٹو دی انٹیلیجنس یونٹ آف وچ ایور ڈپارٹمنٹ. یہ الفاظ ہیں, ٹو دی انٹیلیجنس یونٹ آف وچ ایور ڈپارٹمنٹ, that they shall never visit or be found on the office of the Supreme Court or the High Courts, all the High Courts. کسی سے وہ کوئی مطالبہ نہیں کریں گے کہ مجھے کوئی انفارمیشن اور مجھے کوئی دستاویز دو یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے بارے میں. اور یہ کہ وہ جو رجسٹرار سپریم کورٹ ہے اور رجسٹرار ہر کورٹ کا وہ ہر سال سرٹیفکیٹ دے گا کہ ہمارے یہاں کوئی آئی ایس آئی یا آئی بی یا ایم آئی تو نہیں آئی, اینڈ ہی ول بی ریسپانسبل ٹو اشور دی چیف جسٹس کہ یہ سارا ایریا صاف رہا ہے آف انٹیلیجنس ایجنسی. دیٹ آرڈر کنٹینیوز ٹو دس ڈے. 13 ججز اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. اب عمل درآمد ہی اصل میں مسئلہ ہو جاتا ہے. لا تو بنا لیتے ہیں, اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے. آپ کو کیا لگتا ہے اعزاز صاحب اس فیصلے کے پیچھے محرکات ہو کیا سکتے ہیں؟ آپ کو زیادہ سیاسی لگ رہے ہیں؟ یہ تو بڑی واضح سی بات ہے. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہمارے بارے میں زیادہ جانتی ہیں بنسبت دشمن کے بارے میں. اور ایک بڑی دلچسپ آپ نے چیز دیکھی ہوگی, میں اور لوگ بہت سے کہتے رہے ہیں کہ جی مریم بی بی کے پاس ایک لائبریری ہے, اور جب جج ارشد کو وہ یہ ہینڈل کر رہے تھے مسلم لیگ نواز, اور مریم بی بی نے وہ جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں آخری جملہ انہوں نے جب ختم کر دیا وہ یہ تھا کہ آپ سن لیں سب کہ اور کوئی نوٹی ہونے کی کوشش نہ کرے, ہمارے پاس اور بھی بڑا مواد ہے سب پہ. وہ ایک چیز, ایک تو یہ, اور دوسرا یہ بڑا عجب بات ہے کہ یہ ساری جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری مسلم لیگ نواز کی مخالفین میں کی آتی ہیں. ان کا کوئی بندہ نہیں جو کوئی لوز ٹاک کر رہا ہو اور وہ پکڑا جائے. یہ پچھلے 5-6 سال سے تو میں یہی دیکھ رہا ہوں. تو ان کا ایک بڑا اچھا سارا سلسلہ ہے. رائٹ. اعزاز صاحب آپ کو وہ بھی یاد ہوگا جو مریم بی بی کہتی تھیں, اور یہ سابقہ حکومت کے بھی حوالے سے کہ ان کو ایک کرنل چلا رہا ہے, وہ شاید کرنل لیاقت کا ذکر بہرحال کر رہی تھی. بٹ یہ جو آج کا اقدام ہے اور جس پر ہم بات بھی کریں اعزاز صاحب, کیا یہ عدالتوں میں آپ کو لگتا ہے سسٹین کر پائے گا؟ نہیں, اگر تو یہ اس پروسیس کے مطابق نہیں ہے تو سسٹین نہیں کر پائے گا, سسٹین نہیں کر پائے گا. تو اعزاز صاحب یہ جو پورا ایسا لگ رہا ہے کہ ایبڈیکیشن آف رسپانسبلٹی موجودہ حکومت کی جانب سے کی جا رہی ہے. آپ کو پارلیمنٹ کا بھی حال پتہ ہے, جس طرح سے پارلیمنٹ کا نظام اور جس طرح سے چلایا جا رہا ہے, اور جو کوئی چلا رہا ہے, جس قسم کے بیانات بھی سامنے آ رہے ہیں. ایون موجودہ حکومت کے ہی کئی لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے حکومت جو ہے وہ خود لی نہیں ہے, ہمیں دی گئی ہے. آپ کا 70 سال کی وزڈم, آپ کا تجربہ اعزاز صاحب, آپ کی جو گورنمنٹ پوزیشنز ہیں, آپ کی کانسٹیٹیوشنل موومنٹ, اس کی بیسس پہ آپ ہمیں بتائیے کہ اس سے کیسے نکل سکتا ہے, موجودہ مطلب حالات میں کیسے باہر نکلا جائے, اور اگر اسی طرح سے اگر معاملات کو چلنا ہے تو پھر کتنے عرصے تک یہ چلا سکتے ہیں؟ ایک تو چیز کلیئر ہے کہ کسی حد تک you have to authorize your spy agencies تاکہ وہ ٹیپنگ کر سکیں.
یہ ایک حد تو ضروری ہے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ یہ ڈٹرمن کر لیں کہ ایک گیون سچویشن میں ایک ایجنسی کو کتنا ایریا اس کا دیا جا سکتا ہے, پرسکرائب کیا جا سکتا ہے, اور کون کون سی کالز یہ کی جا سکتی ہیں. یہ کرنا تو ضروری ہوگا. ہم نے پہلی گورنمنٹ میں بڑے آئیڈیلسٹ تھے 1988 کی بی کی گورنمنٹ میں, تو ہم نے یہ اعلان کیا کہ کوئی فون ٹیپنگ نہیں ہوگی, اور آئی بی کو بڑی سختی سے ہدایات کی, اور آئی واز انٹیریئر منسٹر, بڑی سختی سے. نور لغاری تھے ڈی جی آئی بی. اب ایک ڈاکومنٹ وہ کوئی 30-40 شہروں میں گیا, وہ ہمارے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن تھا. اب کیوں کہتا ہوں میں 30 یا 40 شہروں میں گیا کہ وہ اب ایم این ایز کو دستخط کرانے تھے. اب میں نے تو اپنے گھر میں بیٹھا تھا سرگودے میں گاؤں میں, دوسرا ایم این اے بھاول نگر میں بیٹھا ہوا تھا, تیسرا ایم این اے حیدرآباد میں بیٹھا ہوا تھا. اب وہ ڈاکومنٹ گیا ہر جگہ. تو بی بی نے اور ہم نے میٹنگ بلائی انٹیلیجنس ایجنٹس کی, اور ہم نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں لگا کہ یہ ایک ڈاکومنٹ جس میں گورنمنٹ کے خلاف ہے, کیونکہ یکدم 20 اکتوبر کو وہ 88 دستخط ہوئے اور وہ ڈاکومنٹ آ گیا کہ نو کانفیڈنس موشن. جی آئی ریمبر نور لغاری, دا لیٹ نور لغاری سینگ جی کہ بی بی آپ نے ہمیں منع کیا ہوا ہے, اور آپ کے انٹیریئر منسٹر وہ کہتے ہیں کہ کوئی آپ وائر ٹیپنگ ہی نہیں کریں. اب ہمیں تو پتہ نہیں, ہمیں تو وائر ٹیپنگ سے ہی سارا پتہ لگتا تھا جو پتہ لگتا تھا. تو یہ ایک ایکسیسو جو فار اے اسٹیٹ وچ ہیز ہاسٹائل نیبرز, اور جو ہاسٹائل نیبرز ہماری ہر چیز بات جاننے کو تیار ہے, سو سم آف آر رائٹ وی ہیو ٹو سرینڈر ٹو دا اسٹیٹ. اب یہ جو پریویسی کا رائٹ ہے, اور یہ رائٹ ٹو سیکریٹ کیپنگ دی جو کال ہے اس کو سیکریٹ, اس کا ایک پورشن دنیا میں ہر ریاست کو اپنی اسپائی ایجنسیز کو سرینڈر کرنا پڑتا ہے, بٹ اٹ ہیز ٹو بی پٹ ان ٹو اے سرٹن پروسیس اس کی بڑی ضروری ہے. یہ مجھے معلوم نہیں اس بالکل, اور بہتر تھا کہ اعزاز صاحب یہ پروسیس کو ریگولیٹ کرنے کے اس پروسیجر کو ضرورت تھی, نہ کہ آپ یہ بلینکٹ پاور اس طرح سے دے دی جائے ان کی جانب سے. پر بہت شکریہ اعزاز صاحب آپ کے وقت کا. تھینک فار یور ٹائم سر, اینڈ تھینک یو فار جوائننگ دا شو. اعزاز احسن صاحب سینئر ماہر آئین و قانون اس وقت ہم سے بات کرتے تھے, جنہوں نے کہا آرٹیکل 14 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا, اس کی بلیٹنٹ یہ خلاف ورزی ہے, انکانسٹیٹیوشنل موو حکومت پاکستان کی جانب سے لی گئی, اور اس کے نیچرلی کانسیکوینسز بھی ہوں گے, اور اپوزیشن آلریڈی کہہ رہی ہے کہ اس کی زد میں موجودہ حکمران جنہوں نے یہ ایس آر او کے ذریعے یہ اقدام لیا ہے, وہی اس کے زد میں آتے ہوئے دکھائی دیں گے. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.